OWC اکیڈمی 11 اقبال اوپن یونیورسٹی پیپر کی تیاری 2952 OWC اکیڈمی صداقت محمود امپورٹڈ سوالات گیس پیپر سابقہ پیپر اسائنمنٹ کورس کوڈ 2952 منتخب آیات الاحکام اور احادیث الاحکام کا مطالعہ بہار 2023 اس OWC چینل کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنے سبجیکٹ کی تیاری کر سکیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل جیسے بنے بٹن والے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہم OWC اکیڈمی کے ذریعے تمام پچھلے 2 سالوں سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تمام کلاسز کے ہونے والے پیپرز کے امپورٹڈ سوالات بناتے رہے، جو پیپر میں پچھلے 2 سالوں میں 70%، 80%، 90% اور 100% ہوئی سوال آتے رہے۔ ہم اپنے امپورٹڈ سوالات کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے۔ جب تک مکمل کورس کی تیاری نہیں کریں گے آپ پیپر ٹھیک طریقے سے حل نہیں کر سکتے۔ آپ نے یونیورسٹی میں کسی بھی کلاس میں داخلہ لے لیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں علم ہو تاکہ آگے آنے والے وقت میں آپ کے لیے وہ علم مفید ثابت ہو سکے۔ لیکن جن اسٹوڈنٹ کے پاس وقت نہیں ہوتا ان اسٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ بتائے جاتے ہیں کہ کم وقت میں تیاری نہ کرنے کے بجائے کچھ اہم امپورٹنٹ سوالات کی تیاری کر لی جائے۔ ممکن ہے ان سوالات میں سے کچھ سوالات آپ کے پیپر میں آ جائیں۔ ہم ایک بار پھر آپ کو وارن کر دیتے ہیں، ہماری امپورٹنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہی سوال پیپر میں آئے۔ البتہ پچھلے 2 سالوں میں ہمارے بتائے گئے سوالات بالترتیب 70، 80، 90 اور 100% سوال آتے رہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل OWC اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سابقہ پیپر سب سے پہلے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں 2952 کا، جس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ملائکہ نے۔ خزان 2021 کا پیپر تھا۔ اس میں سوالات تھے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں توحید کا اسلامی تصور واضح کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ ختم نبوت واضح کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تیمم کے احکام پر تفصیلی روشنی ڈالیں، اوقات نماز کے متعلق احادیث اور مذاہب پر تفصیلی روشنی ڈالیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں روزہ کی مشروعیت، تاریخ، فرضیت و اہمیت پر روشنی ڈالیں، قرآن کریم کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں، عشر کے نصاب کے بارے میں فقہا کی آراء بیان کریں، شوہر اور بیوی کے میراث سے متعلق شرعی احکام واضح کریں۔ یہ تھا خزان 2021 کا پیپر۔ اب بہار 2022 کے پیپر کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ تعاون ملائکہ نے کیا ہے۔ مسئلہ ختم نبوت سے متعلق آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ کی تشریح قلم بند کریں، روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے سے متعلق احکام اور مسائل بیان کریں، حدیث نبویہ کی روشنی میں بعض نفلی روزوں کے احکام واضح کریں، نماز جمعہ کی فضیلت سے متعلق آیات و حدیث پر روشنی ڈالیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلت پر روشنی ڈالیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کے احکام و مسائل بیان کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کلالہ کا مفہوم واضح کریں، نیز کلالہ کا میراث میں حصہ واضح کریں، شہداء کے فضائل سے متعلق آیات و حدیث کی تشریح کریں۔ اب چلتے ہیں پچھلے سال خزان 2022 میں اسائنمنٹ کیا تھی اور اس کے پیپر میں کیا سوال آئے تھے۔ تعاون کیا اس میں ہمارے ساتھ بنت وسیم نے۔ شرک سے متعلق آیات و حدیث پر تفصیلی روشنی ڈالیں، رسولوں، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان سے متعلق آیات و حدیث پر روشنی ڈالیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جنابت اور غسل جنابت سے متعلق احکام و مسائل واضح کریں، نماز کے احکام و مسائل قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں واضح کریں، روزہ کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت سے متعلق آیات و حدیث پر تفصیلی روشنی ڈالیں، قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ لینے اور زکوٰۃ دینے والوں کے حق میں جو حکمتیں بیان ہوئی وہ بیان کریں، قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق قرآنی آیات اور حدیث نبویہ کی تشریح قلم بند کریں، حج سے متعلقہ آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ کی تشریح قلم بند کریں، علم میراث سے متعلق آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ کی تشریح قلم بند کریں، مجاہدین اسلام کی تعریف و توصیف سے متعلق آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ کی تشریح قلم بند کریں۔ اب جو پیپر تھا سابقہ خزان 2022 کا، اس میں ہمارے ساتھ ملائکہ نے تعاون کیا، سپورٹ کیا ہمارے ساتھ۔ اب خود آپ غور کر لیجئے گا اسائنمنٹ میں سے پیپر میں کتنے سوال، کس قسم کے سوال میچنگ والے آئیں، یعنی
قرآن و حدیث کی روشنی میں توحید کا اسلامی تصور واضح کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت کا مفہوم اور اس کی اقسام و احکام بیان کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنابت اور غسل جنابت سے متعلق احکام بیان کریں۔ اوقات نماز سے متعلق احادیث اور مذاہب بیان کریں۔ صوم کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ نیز روزہ ٹوٹنے سے متعلق احکام و مسائل بیان کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی مسائل بیان کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ فطر کے احکام و مسائل پر روشنی ڈالیں۔ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں روشنی ڈالیں۔ اب چلتے ہیں جی ہماری موجودہ اسائنمنٹ 2023 کی جو ہے بہار 2023 کی، اس میں بھی ہمارے ساتھ ملائکہ نے تعاون کیا ہے۔ قیامت اور حشر و نشر سے متعلق قرآنی آیات اور حدیث نبویہ کی تشریح قلمبند کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت کا مفہوم واضح کریں اور طہارت کی اقسام و احکام واضح کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیمم کے احکام و مسائل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ مساجد کی عظمت سے متعلق قرآنی آیات اور حدیث نبویہ کی تشریح قلمبند کریں۔ روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے سے متعلق احکام و مسائل بیان کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے نصاب کی تعریف و اقسام بیان کریں۔ نیز اموال ظاہر اور اموال باطنہ میں فرق واضح کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ فطر کے احکام و مسائل بیان کریں۔ عمرہ سے متعلق آیات و قرآنیہ اور حدیث نبویہ کی تشریح قلمبند کریں۔ والدین، دادی اور شوہر کی میراث سے متعلق آیات و احادیث کی تشریح قلمبند کریں۔ جہاد کی فضیلت سے متعلق آیات و احادیث کی تشریح قلمبند کریں۔ اب آتے ہیں امپورٹڈ سوالات کی طرف جو میں نے بنائے ہیں صداقت محمود بہار 2023 کے لیے۔ اس میں پچھلے تمام سابقہ پیپر جو میں یہاں پر لکھ چکا ہوں، تمام اسائنمنٹ جو لکھ چکا ہوں اور موجودہ اسائنمنٹ، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امپورٹنٹ سوالات بنائے گئے۔ کون سے سوالات ان سابقہ پیپر میں اور اسائنمنٹس میں بار بار آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتا جاؤں گا۔ آیات قرآنی اور حدیث نبویہ کی روشنی میں توحید کا اسلامی تصور واضح کریں۔ سوال ایک، یہی سوال دوبارہ بھی آیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں توحید کا اسلامی تصور واضح کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلہ حتم نبوت واضح کریں۔ یہ سوال دوبارہ ہے، مسئلہ حتم نبوت سے متعلق آیات قرآنی اور حدیث نبویہ کی تشریح قلمبند کریں۔ لیکن اس میں دو کے ساتھ میں نے بریکٹیں ڈال دی ہیں، دو جو ہے بریکٹ کے اندر ڈال دی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ والا سوال امپورٹنٹ ہے۔ اوپر بھی ہو سکتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلہ حتم نبوت واضح کریں، لیکن یہ جو دوسرے پہ میں نے نشانی لگائی ہے تو یہ موجودہ اسائنمنٹ میں بھی ہے، تو یہ پچھلے پیپر میں بھی ایک دفعہ آ چکا ہے، تو لہٰذا اس سوال کو اہم سمجھیے گا۔ حدیث نبویہ کی روشنی میں بعض نفلی روزے کے احکام واضح کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں روزہ کی مشروعیت، تاریخ، فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ روزہ کی فضیلت، اہمیت اور فضیلت سے متعلق آیات و حدیث پر روشنی ڈالیں۔ روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے سے متعلق احکام و مسائل بیان کریں۔ روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے سے متعلق احکام و مسائل بیان کریں۔ صوم کا معنی مفہوم بیان کریں۔ نیز روزہ ٹوٹنے سے متعلق احکام و مسائل بیان کریں۔ اب پانچویں پہ میں نے بریکٹ ڈال دیا، لیکن یہ 1 سے لے کر 5 تک 6 تک ایک جیسے ہی سوال ہے، یہ 6 دفعہ یعنی کہ سوال ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہو گیا روزے والا، تو لہٰذا یہ اب سوال آپ یاد کر لیں۔ 6 سوال 1 سے لے کے 6 تک یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن میں نے 5ویں کے اوپر بریکٹ اس لیے ڈال دی کہ یہ اسائنمنٹ میں سوال ہے اس طریقے سے، لیکن یہ 6 سوال ہیں یعنی کہ یہ امپورٹنٹ سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ليلۃ القدر کی فضیلت پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ لینے اور زکوٰۃ دینے والوں کے حق میں جو حکمتیں ہیں وہ بیان کریں۔ اب یہ بھی سوال 2 دفعہ ہے، لیکن میں بریکٹ نہیں ڈالی، لیکن آپ اس کو اپنی طرف سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ سوال ہے، تو یہ ہو سکتا ہے پیپر میں آ جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں، بلکہ 3 دفعہ۔ اچھا یہ آگے موجود ہے، میں نشان لگایا ہوا ہے تو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے نصاب کی تعریف و اقسام بیان کریں۔ اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ میں فرق واضح کریں۔ یہ سوال 4 دفعہ ہے اور یہ چوتھا جو میں نے اس میں بریکٹ ڈال دی ہے، تو آپ زکوٰۃ کے حوالے سے یاد کریں کہ یہ سوال اہم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ فطر کے احکام و مسائل پر روشنی ڈالیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ فطر کے احکام و مسائل بیان کریں۔ یہاں بھی میں نے پہلے سوال پہ بریکٹ ڈال دیا، تو یہ اہم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت کا مفہوم واضح کریں، طہارت کی اقسام و احکام واضح کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت کا مفہوم اور اس کی اقسام و احکام بیان کریں۔ اب پہلے سوال کے اوپر میں بریکٹ ڈال دی ہے، امپورٹنٹ ہے، دونوں سوال سیم ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن میں اس سوال کے اوپر بریکٹ ڈال دیتا ہوں جو موجودہ اسائنمنٹ میں بھی ہو۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں جنابت اور غسل جنابت سے متعلق احکام بیان کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنابت اور غسل جنابت سے متعلق احکام و مسائل بیان کریں۔ یہ دونوں سوال سیم ہیں لیکن میں نے اس پہ ٹک نہیں لگایا، آپ اپنی طرف سے یہ یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیمم کے احکام پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیمم کے احکام و مسائل پر تفصیلی نوٹ ڈالیں۔ یہ میں نے بریکٹ ڈال دی ہے تو یہ آپ یاد کر سکتے ہیں، امپورٹنٹ ہے۔ اوقات نماز کے متعلق احادیث اور مذاہب پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ اوقات نماز سے متعلق احادیث اور مذاہب بیان کریں۔ نماز کے احکام و مسائل سے قرآن مجید اور حدیث نبوی کی روشنی میں واضح کریں۔ نماز جمعہ کی فریضے سے متعلق آیات اور حدیث پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ یہ 4 سوال ہیں نماز کے حوالے سے، لیکن میں نے نشانی لگایا، لیکن آپ اپنی طرف سے یاد کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے پیپر میں آ جائے نماز کے حوالے سے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں کلالہ کا مفہوم واضح کریں، نیز کلالہ کا میراث میں حصہ واضح کریں۔ عشر کے نصاب کے بارے میں فقہ کی آراء بیان کریں۔ علم میراث سے متعلق آیات قرآن اور حدیث نبوی کی تشریح کا عنوان کریں۔ والدین، دادی اور شوہر کی میراث سے متعلق آیات اور حدیث کی تشریح کا عنوان کریں۔ یہ سوال بھی شوہر اور بیوی کی میراث سے متعلق شرعی احکام واضح کریں۔ 3 دفعہ ہے، لیکن دوسرے والا جو ہے اس کو میں نے نشان لگا دی ہے کہ یہ سوال اہم ہو سکتا ہے۔ شیٹ سے متعلق آیات و حدیث پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ رسولوں، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان سے متعلق آیات و حدیث پر روشنی ڈالیں۔ قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق قرآنی آیات اور حدیث نبویہ کی تشریح کا عنوان کریں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں قربانی کے احکام و مسائل بیان کریں۔ یہ بھی 2 دفعہ ہے، لیکن میں نے نشان نہیں لگایا گا، اپنی طرف سے قربانی کا سوال ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ حج سے متعلق آیات قرآنی اور حدیث نبویہ کی تشریح کا عنوان کریں۔ عمرہ سے متعلق آیات قرآنی اور حدیث نبویہ کی تشریح کا عنوان کریں۔ عمرے والے کے اوپر میں نے ٹک لگا دی ہے، امپورٹنٹ ہے۔ جہاد کی فضیلت سے متعلق آیات و حدیث کی تشریح کا عنوان کریں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ مجاہدین اسلام کی تعریف و توصیف سے متعلق آیات قرآنی اور حدیث نبوی کی تشریح کا عنوان کریں۔ شہداء کے فضائل سے متعلق آیات و حدیث کی تشریح کا عنوان کریں۔ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں ڈالیں۔ مساجد کی عظمت سے متعلق قرآنی آیات و حدیث نبویہ کی تشریح کا عنوان کریں، اس پہ بھی میں نے نشان لگا دی ہے۔ قیامت اور حشر نصر سے متعلق قرآنی آیات اور حدیث نبویہ کی تشریح کا عنوان کریں، اس کے اوپر بھی میں نے نشان لگا دی ہے، یعنی کہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ اپنی اسائنمنٹ کے تمام سوالات کو لازمی پڑھا کریں۔ اکثر اوقات آپ کے اسائنمنٹ میں سے ہی 80% سوال آتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی اسائنمنٹ کے تمام سوال کو لازمی دیکھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ 0315573495 پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم OWC اکیڈمی کے زیر اہتمام پچھلے 2 سالوں سے ایک علم اخبار اوپن یونیورسٹی کی تمام کلاسز کے ہونے والے پیپر کے امپورٹنٹ سوالات بناتے رہے، جو پیپر میں پچھلے 2 سالوں میں 70، 80، 90 اور 100% وہی سوال آتے رہے۔ ہم اپنی امپورٹنٹ سوالات کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے۔ آپ جب تک مکمل کورس کی تیاری نہیں کریں گے، آپ پیپر ٹھیک طریقے سے حل نہیں کر سکتے۔ آپ نے یونیورسٹی میں کسی بھی کلاس میں داخلہ لیا، آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں علم ہو، تاکہ آگے آنے والے وقت میں آپ کے لیے وہ علم مفید ثابت ہو سکے۔ لیکن جن اسٹوڈنٹ کے پاس وقت نہیں ہوتا، ان اسٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ سوال بنائے جاتے ہیں کہ کم وقت میں تیاری نہ کرنے کے بجائے کچھ اہم امپورٹنٹ سوالات کی تیاری کر لی جائے۔ ممکن ہے ان سوالات میں سے کچھ سوالات آپ کے پیپر میں آ جائیں۔ ہم ایک بار پھر آپ کو وارننگ کر دیتے ہیں کہ ہمارے امپورٹنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہی سوال پیپر میں آئے۔ البتہ پچھلے 2 سالوں میں ہمارے بتائے گئے سوالات بالترتیب 70، 80، 90 اور 100% آتے رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل OWC اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔